السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے دفاع اسلام اور رد شبہات، جس میں ہم نے اسلام پر مستشرقین، ملحدین، لبرل اور بے دین کفار و ملحدین کی جانب سے جو اعتراضات و شبہات کھڑے کیے جاتے ہیں اس کا مکمل طور پر رد کیا، بلکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ طویل موضوع ہے، اسی لیے ہم نے بس بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے شبہات کا ازالہ کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اسلامی نظام ہے، جہاد کا سسٹم ہے، اور اسی طرح بہت ساری جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو ہم نے بیان کیا۔ تو ان موضوعات میں جو کفار و مشرکین کی جانب سے، ملحدین کی جانب سے اکثر کیے جاتے ہیں، ایک موضوع عورت کے تعلق سے بھی ہے۔ اسلام پر یہ بہت ہی بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو جکڑ کر رکھ دیا، قید و بند کر دیا، حتیٰ کہ اس کی آزادی بھی چھین لی۔ عورت کی اسلام میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اس کی تکریم نہیں ہے، کوئی اس کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے الزامات آئے دن دنیا کے سامنے اسلام کا نام لے لے کر پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا اور ایک بہت ہی غلیظ ترین پروپیگنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کو آزادی کے نام پر برہنہ کر دیا جائے، عورت کو آزادی کے نام پر ساری دنیا کے سامنے نکال لیا جائے اور اسے بازاروں کی زینت بنا دیا جائے، جیسا کہ مغربی تہذیب کا یہ ایک حصہ ہے، بلکہ ایک رواج ہے۔ وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن اس کو وہ حقوق نہیں دیتے جو اس کو ملنے چاہیے۔ تو بہرحال ہم اسلام میں عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، بحیثیت انسان اسلام نے عورت کی کس طرح تکریم کی، اور کن کن عظیم الشان حقوق سے اسلام نے عورت کو نوازا، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ معزز سامعات، اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آپ خود غور کریں گے کہ عرصہ دراز سے عورت مظلومیت کی زندگی جیتی چلی آ رہی تھی، اور دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں پر عورتوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ نہ توڑے گئے ہوں، حتیٰ کہ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ عرب بھی اسی کی لپیٹ میں تھا۔ جیسا کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب میں، بلکہ اہل عرب کے بعض قبائل میں عورت کو موجب عار سمجھا جاتا تھا، اور اس کی پیدائش پر اس کا اپنا سگا باپ ہی اسے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنی رسالت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے، تو آپ علیہ السلام نے پوری انسانیت کو اس آگ کی لپیٹ سے بچایا، اور عورت بھی اس میں شامل تھی۔ کس لپیٹ سے؟ جہالت کی لپیٹ سے بچایا، شرک کی، کفر کی تاریکیوں سے بچایا، اور عورت جو مظلومیت کی زندگی جیتی چلی آ رہی تھی اس کو بھی پستی کے ان گڑھوں سے نکالا جن گڑھوں کی انتہا کو عورت پہنچ چکی تھی۔ اور سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندہ دفن کی جانے والی عورت کو زندگی عطا کی، اس کو زندہ رہنے کا حق عطا کیا، اور عورتوں کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو آپ نے اجاگر کیا، اور عورت کی جو فطرت ہے، جو اس کی جسمانی کیفیت ہے، اس فطرت کے مطابق عورت کو اس کی ذمہ داریاں سونپیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مغرب عورت کو حقوق نہیں دیتی، مغرب بھی کچھ حقوق دیتی ہے، لیکن وہ عورت کی حیثیت کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس وقت اس کو عزت دیتی ہے جب عورت ایک مصنوعی مرد بن کر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے پر تیار ہو جائے۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں، آزادی کے نام پر آج مغرب میں، بلکہ دنیا کی اکثر و بیشتر ممالک میں عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔
اور اس کو وہ کچھ ذمہ داریاں بوجھ کے طور پر ڈال دی گئی جو ایک مرد کی ذمہ داری ہے اسلام میں، لیکن آزادی کے نام پر عورت کو بے راہ روی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا اور اسے فیشن پرستی کا تو کہیں معاشرے میں کسی اور چیز کا نام دے دیا گیا۔ تو بہرحال اسلام نے سب سے پہلے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا، اور واضح رہے عام طور پر کمزور کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں، کافی محنتوں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں اس کو اس کے جائز حقوق ملتے ہیں، ورنہ تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ موجودہ دور نے بھی اپنی بحث و تمحیص اور احتجاج کے بعد عورت کے کچھ بنیادی حقوق تسلیم کیے، اور یہ اس دور کا احسان مانا جاتا ہے، لیکن یہ احسان تو اسلام نے بہت پہلے ہی کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہی عورت پر یہ احسان کیا گیا کہ اسے اس کے حقوق دیے گئے، جس سے وہ ملت دراز سے محروم چلی آ رہی تھی۔ یہ حقوق یاد رہے اسلام نے اس لیے نہیں دیے کہ عورت راستوں پر چوراہوں پر نکل کر ان حقوق کا مطالبہ کر رہی تھی، بلکہ اس لیے دیے کیونکہ یہ عورت کے فطری حقوق تھے جو اسے ہر حال میں ملنے ہی چاہیے۔ اسلام نے عورت کا جو مقام و مرتبہ معاشرے میں قائم کیا وہ جدید و قدیم کی بے ہدہ روایتوں سے پاک ہے۔ آپ غور کریں، بے ہدہ روایتوں سے پاک ہے۔ نہ تو عورت کو گناہ کا پتلا بنا کر مظلوم بنانے کی اجازت ہے، اور نہ ہی اسے یورپ کی طرح کی آزادی حاصل ہے کہ جس طرح چاہو بے لگام زندگی گزارو۔ تو اس طرح کے حقوق اسلام نے نہیں دیے، بلکہ عزت و تکریم والے حقوق اسلام نے عورت کو عطا کیے۔ تو پہلا حق یہاں پر ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ سورہ تکویر آیت نمبر 8 تا 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفن کیا گیا تھا کہ کس جرم میں اسے مارا گیا۔ تو یہاں پر ایسی مظلوم اور معصوم خواتین، بچیاں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے، تو ان کو جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ دیگر نصوص کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا، تو ایک طرف عورتوں کے حقوق ادا نہ کرنے پر، ان کو زندہ نہ رکھنے پر جہنم کی جہاں پر وعید سنائی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف ان لوگوں کو جنت کی بشارت بھی دے گی جن کا دامن اس ظلم سے پاک ہو، اور وہ لڑکیوں کے ساتھ وہی کچھ برتاؤ کرتے ہو جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہو، ان میں فرق نہ کرتے ہو۔ جیسا کہ اسلام پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ اسلام عورت اور مرد کی جو ذات ہے اس میں فرق کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ احادیث کا جائزہ لیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی لڑکیاں ہوں اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور نہ اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں جس میں لڑکیوں کی خصوصاً پرورش پر اور اسی طرح ان کی جس طرح مردوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں اس طرح ان کے حقوق ادا کرنے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ صرف اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا ہی حق نہیں دیا، بلکہ بحیثیت انسان اس کی تکریم بھی کی۔ اسلام نے عورت پر سب سے پہلا احسان یہ بھی کیا کہ عورت کی شخصیت کے بارے میں مرد و عورت دونوں کی سوچ اور ذہنیت کو ہی بدل ڈالا۔ انسان کے دل و دماغ میں عورت کا جو مقام و مرتبہ اور وقار ہے اس کو متعین کیا، اس کی سماجی، تمدنی اور معاشی حقوق کا فرض ادا کیا، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد ہوا، خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک انسان یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے ان کی بیوی بنایا۔ تو اس بنا پر انسان ہونے کے ناطے مرد و عورت سب برابر ہوئے۔ یہاں پر مرد کے لیے اس کی مردانگی باعث فخر نہیں ہے اور نہ ہی عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث عار ہے۔ یہاں پر مرد و عورت دونوں ہی انسان پر منحصر ہے اور انسان کی حیثیت سے، اپنی خلقت اور صفات کے لحاظ سے فطرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ ہم نے بنی آدم کو بزرگی اور فضیلت بخشی اور انہیں خشکی اور تری کے لیے سواریاں دی، انہیں پاک چیزوں کا رزق بخشا اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں پر انہیں فضیلت دی۔ سورہ 3 میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ تو ان آیتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اسلام نے بحیثیت مرد انسان کی تکریم کی، بالکل اسی طرح بحیثیت انسان عورت کی بھی اسلام نے تکریم کی، اس کو عزت بخشی، اس کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ تو یہ دلائل یقیناً ان لوگوں کے لیے ایک کیا کہتے ہیں زوردار تماچا ہے یا مکمل پرزور رد ہے جو اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کی عزت نہیں کی بلکہ ان کو قید و بند کر دیا۔ مزید اس کی تفصیلات انشاءاللہ جو عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے آگے بیان ہوں گے، جس میں ہم خصوصی حقوق کے طور پر عورتوں کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا جو اسلام نے حق دیا اس کو بیان کریں گے، وراثت میں جو حصہ دیا اس کو بیان کریں گے، اور بھی عورتوں کے تعلق سے مزید یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔